بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر جائزہ خان، آج ایک نئے بلاگ کے ساتھ۔ قلم کتاب سلسلے میں نے گزشتہ ایک ساتھ میں آپ کو دو نئی کتب سے متعارف کروایا تھا، اگرچہ نئی نہیں لیکن اہم ہیں، اور جس موضوع سے متعلق ہیں وہ فسطائیت یعنی فیشزم۔ فیشزم ہمارے یہاں پر پولیٹیکل ڈسکورس میں یہ بات کہی جاتی ہے جب بھی سیاسی حکومت میڈیا پر یا سیاسی کارکنان اپوزیشن پر یا کسی ایسے طبقے پر وہ سختی کرے، بیجا پکڑ دھکڑ کرے یا انہیں ان کے حقوق کی حق تلفی کرے، سلبی کرے، یا پھر آمریت کے دور میں جو سیاسی کارکنان ہیں ان پر سختیاں ہوں، تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فیشزم ہے، یہ فسطائی ہتھ کنڈے ہیں، یعنی وہ حکومت جو انسانی حقوق پر یقین نہیں رکھتے، جو بزور طاقت انسانی حقوق کو سلب کرتی ہے اور انہیں ان کے حقوق سے، ان کے جو بنیادی ان کے آئین اور قانون میں حقوق طے کیے گئے ہیں ان سے صرف نظر کرتی ہے، بلکہ ان حقوق سے محروم بھی کرتی ہے۔ یہ فسطائیت کا ایک تصور ہے۔ ہم اپنی اس ڈسکشن میں ان وجوہات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ یورپ میں 1930 اور 40 کے عشرے میں جو فسطائیت یعنی فیشزم کی تحریکیں اٹھیں، اور پھر پہلے انہوں نے اٹلی، پھر اس کے بعد جرمنی میں جن دو عناصر یا کرداروں نے حکومتیں اقتدار سنبھالا، اور پھر اس کے نتیجے میں جنگ عظیم دوم ہوئی، تو وہ کون سے حالات تھے یا وہ کون سے عوامل تھے کہ جن کی وجہ سے فسطائیت اس قدر وہاں پر اسے تقویت ملی اور وہ پھر اس قدر طاقتور ہوتی چلی گئی۔ فیشزم کی جو پہلی حکومت بنی وہ بنی اٹلی میں 1922 میں۔ میسولینی بزور طاقت، اس نے روم پر چڑھائی کی، اور اس وقت کی جو مقتدر اشرافیہ تھی جو پارلیمان میں تھی اور جو اس وقت بادشاہ تھی یعنی منارکی تھی، اسے مجبور کیا کہ وہ اسے عنان حکومت دے دیں تاکہ وہ اپنا جو ایجنڈا ہے وہ مسلط کر سکیں۔ دوسری جانب جرمنی میں ہٹلر کو 1933 جنوری 1933 میں اقتدار ملا، اور وہ بھی زور طاقت اور اس قسم کی ایسے ہتھ کنڈے اختیار کیے گئے کہ جس سے اس وقت کی جو سیاسی قیادت تھی اور جو اسٹیبلشمنٹ تھی ریاست کی، وہ اسے ان ہتھ کنڈوں سے نالاں اور اس کا جینا، جو اس کا ریاست کے نظام کو چلانا مشکل ہو چکا تھا۔ تو یہ دو جو عناصر تھے وہ اقتدار میں آئے۔ اب فیشزم کیسے یہ طاقتور ہوا، کیسے اس اقتدار تک رسائی حاصل ہوئی، ان عوامل کو اور ان حالات کو سمجھنے کے لیے ہمیں جو یہ تمام حالات ہیں جو 18ویں صدی عیسوی سے چلے آ رہے تھے، انہیں تین ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور تھا 1870-80 سے لے کر پہلے جنگ عظیم اول تک، یعنی کہ جو 1914 تک جو حالات چلتے رہے یورپ میں۔ اس کے بعد پھر جنگ عظیم اول کا جو وقت رہا 1914 سے لے کر 1918 تک، 4 سال کا وہ دور رہا۔ اور تیسرا جو دور تھا وہ 1918 سے لے کر پھر آپ اٹلی میں اگر وہ دیکھیں گے تو وہ پھر 1922 تک رہا، کہ جب میسولینی اقتدار میں آیا، فیشزم کی جب پہلی داغ بیل پڑی، یعنی کہ اسے پریکٹیکلی اسے جب اقتدار ملا اور پھر اس نے اپنا ایجنڈا بڑھایا۔ اور اگر آپ جرمنی کی بات کریں گے تو وہ پھر 1918 سے لے کر 1933 تک کے وہ حالات کہ جس میں ہٹلر کی ایک مسلسل اس میں سیاسی جدوجہد شامل رہی، اور اس میں حکومتوں کا ٹوٹنا، اور اس میں معاشی بحران آنا، اور اس میں دیگر اس قسم کے بہت سارے حالات کا سامنا رہا۔ تو اگر ان تین ادوار کا مطالعہ کیا جائے اور سماجی اور معاشی اور جو بین الاقوامی حالات تھے، اگر ان کا تجزیہ کیا جائے تو یہ بات سمجھ آ سکتی ہے کہ فیشزم کی جو تحریک تھی وہ کیسے طاقتور توانا ہوتی چلی گئی، اور اس کے نتیجے میں کیسے پھر پہلے اٹلی اور پھر جرمنی میں دو جو متشدد ذہنیت کے حامل افراد تھے انہیں اقتدار نصیب ہوا۔ اب اس میں جو پہلا دور تھا یعنی 1870 اور 80 کے عشرے سے لے کر 1914 پہلے جنگ عظیم کے شروع ہونے تک، یورپ کے اگر اس دور کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں دو تین جو باتیں ہیں وہ ابھر کر سامنے آتی ہیں۔ یہ دور فلاسفرز کا دور تھا، یہ وہ دور تھا کہ جس میں یورپ میں انتہائی اہم وہ فلاسفرز، وہ تھنکرز، وہ انٹلیکچوئلز کی وہ کلاس سامنے آتی ہے کہ جس نے سماجی جو اس میں فکری تحریکیں شروع کی، نئے نئے نظریات کو احیا ہوا، نئے نئے نظریات کو ترویج دی، اور ایسی جو سماجی حالات، بدلتے حالات کو انہوں نے
اپنے نئے خیالات کو انہوں نے نئی تھیریز کے ساتھ پرویا. تو یہ وہ دور تھا. اب اسی دور میں ایسے فلاسفرز کا بھی ذکر آتا ہے کہ جنہوں نے جو فیشزم کی تحریک کی بنیادیں جو اس میں جو بیج وہ انہوں نے بوئے تھے. جیسے اس میں فریڈرک نیچے کا جو نام ہے خاصا ایک بڑا نام ہے فلاسفی کی دنیا میں، جرمن ایک فلاسفر رہا. فریڈرک نیچے جو ہے وہ اس کے بارے میں ایک یہ کہا جاتا ہے جو ان کتب میں درج ہے کہ اس کی تحریروں نے فیشزم کو یا متشدد ذہنیت کو ایک بیچ بوئے. یعنی یہ وہ فلاسفر تھا کہ جس کی تحریروں نے اس وقت ایک ایسی سوچ کو جنم دیا کہ جو آگے چل کر جس نے میسولینی یا پھر ہٹلر کی جو سوچ تھی، سیاسی سوچ، اسے متاثر کیا. اب تفصیل سے اس کی تھیریز کیا ہیں یا اس کی سوچ کیا ہے، اس پر انشاءاللہ کسی اور نشست میں ہم گفتگو کریں گے، بلکہ شاید آنے والے دنوں میں. لیکن فریڈرک نیچے کو اس سلسلے میں مورود الزام ٹھہرایا جاتا ہے. جو دوسرا اس میں نام ہے وہ ہے جارجس سوریل. یہ فلاسفر، یہ بھی فرینچ فلاسفر تھا جس نے میسولینی کی جو سیاسی سوچ تھی اسے خاصا متاثر کیا. اب یہ تمام سوچیں جو تھیں یہ دونوں افراد کی، نیچے کی اور سوریل کی، یہ سیاسی طور پر اس بات کے قائل تھی کہ اگر کوئی انقلاب اگر اسی صورت میں آ سکتا ہے جب تک خون نہ بہے، یا جو نوجوان ہیں وہ اپنی قوت ارادی سے، زور طاقت سے وہ باہر آ کر وہ جو سماجی حالات ہیں ان کا اس کا ڈھانچہ نہ وہ تبدیل کر پائیں. تو یہ ایک سوچ تھی. اگرچہ یہ ڈائریکٹ کنٹریبیوشن نہیں تھا فاشسٹ تحریک میں یا فاشسٹ نظریوں کو پروان چڑھانے میں، لیکن یہ ایک ایسے انڈائریکٹلی یہ وہ سوچ تھی کہ جس نے تقویت دی ہٹلر اور میسولینی اور اس قسم کے دیگر جو سیاسی کردار تھے ان کی سوچ کو پروان چڑھانے میں. اب تیسرا جو اس میں اہم نام لیا جاتا ہے وہ ہے چارلس ڈارون کا. تو نام آپ نے سنا ہوگا کہ جو خاصے مشہور ہیں، جن کا نظریہ ارتقاء جو ہے وہ سائنس کی، بایولوجی کی کتب میں پڑھایا بھی جاتا ہے، اور اس وقت خاصا یورپی اور امریکن اور لبرل دنیا میں خاصا معروف بھی ہے. انہی کے کزن تھے فرانسس گالٹن. فرانسس گالٹن جو تھے وہ بھی مختلف مضامین میں ایک خاصے وہ ماہر تھے. وہ اسٹیٹسٹکس، میتھمیٹکس اور اعداد و شمار اور تحقیق کی بنیاد پر وہ سائنس کے مختلف مضامین میں ان کی خاصی تحقیق تھی. اور وہ ان کا یہ ایک خاص نظریہ تھا، وہ یہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ سائنس اس حد تک ترقی کر چکی ہے کہ جو سپیریئر ماسٹر کلاس ہے انسانوں میں، انہیں ریپروڈیوس کیا جا سکتا ہے، اور ایک ایسی کلاس انسان پروڈیوس کیا جا سکتا ہے کہ جو دیگر انسانوں سے ایکول نہیں بلکہ وہ برتر ہو، ایک سپیریئر کلاس. یعنی کہ یورپ کے ان جو بنیادی طور پر جو باشندے تھے ان کی جانب ان کا اشارہ تھا کہ اس کلاس کو پریزرو کیا جا سکتا ہے اور اسے سپیریئر رکھا جا سکتا ہے دوسری جو بنی نوع انسان کی مختلف جو علاقوں میں رہنے والی آبادی کی. اور اس مکمل تھیری کو یوجینکس کا نام دیا گیا. یوجینکس خاصی معروف تھیری ہے، وہ بھی کسی اہم موقع پر انشاءاللہ اس پر بھی بات ہوگی. تو اس تھیری کے تحت پھر یہ ایک نسل کی بات کی گئی جسے اردو میں تو آریان کہا جاتا ہے کہ آریان نسل جو ہے، یا انگلش میں ایرینز جنہیں کہا جاتا ہے کہ ایرینز وہ افراد ہوں گے کہ جو نسلی طور پر برتر ہوں گے دیگر افراد پر، اور یہ وہ نسل ہوگی کہ جن کے ہاتھ میں اقتدار ہونا چاہیے یا پھر جن کے ہاتھ میں جو معاملات ہیں زندگی کے وہ ان کے کنٹرول میں ہونے چاہیے. یہ تھیری تھی فرانسس گالٹن کی. اب یہی تھیری جو بنیاد بنی ہٹلر کی سیاسی جو تھیری تھی، سیاسی جو نظریات تھے ان کے لیے یہ تھیری بنیاد بنی کہ یورپ میں جو دیگر اس میں جو اقوام تھیں، جس میں مشرقی یورپ میں رہنے والے یا پھر رشیا یا دیگر اقوام میں، یا پھر جو یہودی تھے، یہودیوں کے بارے میں اکثر یہ ان کا خیال تھا جو جرمن اقوام ہیں یا فرینچ اقوام، کہ یہ وہ قوم نہیں کہ جو اس زمین سے اس کا تعلق ہو یا وہ زمین کی پیداوار ہو. یہ ایک مختلف قوم ہے اور یہ نسلی طور پر بدتر یا کم تر قوم ہے کہ جسے اس زمین کا یا اس قوم کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ پھر آگے اس میں بحث میں شامل ہوتی ہے بات. لیکن یہ ایسے فلاسفرز تھے کہ جنہوں نے 1870 سے لے کر 1914 تک مختلف یہ جو دور رہا پہلے جنگ عظیم تک، اس دور میں اس نسلی برتری کے، تشدد کے اور انتہا پسندی کے یا پھر رائٹ ونگ کے ان تمام نظریات کی ترویج کی، ان کے بیچ بوئے، اور پھر ایسی قوتوں کو جنم دیا اپنی تھیریز کے ذریعے کہ جو پھر نسلی برتری
یا پھر وہ طاقت کے ذریعے اقتدار کے حصول میں وہ دلچسپی رکھتے تھے. یہ پہلا دور تھا. اب دوسرا جو دور تھا وہ جنگ عظیم اول تھا. جنگ عظیم اول 1914 سے 1918 تک رہی. اس میں یورپ کی بڑی جو اقوام تھی جو انڈسٹریلائز پاور سے، جن کے پاس ایسی جو طاقت، ان کے پاس بحری اور بری اور ہر قسم کی فوج ان کے پاس تھی، اور وہ اپنی برتری اور اپنے جو علاقے کو یا مزید وہ اپنی جو ایک نیشنلزم کو مزید پروموٹ کرنا چاہتے تھے، یا وہ سمجھتے تھے کہ وہ طاقت کے ذریعے دوسری جو پڑوسی اقوام ہیں انہیں دبا سکتے ہیں. تو اس میں پھر جرمنی کو شکست ہوئی جو اس میں مین طاقت تھی، اور اسے شکست فرانس اور برطانیہ کے ہاتھوں ہوئی. اٹلی جنگ عظیم اول میں فرانس اور جرمنی کے ساتھ تھا، لیکن جب جنگ کے بعد ذرائع پیداوار اور پھر اس سے حاصل ہونے والے منافع یا غنیمت، یہ جو بھی اب سے نام دے دیجیے، جب اس کی تقسیم کی بات آئی تو اٹلی کے حصے میں کچھ خاص نہیں آیا، نہ علاقہ اور نہ ہی دیگر مالی اس میں جو وسائل تھے وہ مراد وغیرہ. تو یہ ایک بات بھی خاصی محسوس کی گئی طالبی قوم میں کہ جنگ میں اپنے فوجی بھی مروائے، اس میں بدنامی بھی کمائی، لیکن اس کے دشمنی بھی مول لی، لیکن اس کے حصے میں خاص وہ خاص جو مالی طور پر نفع آنا چاہیے تھا وہ نہیں آیا. تو یہ ایک غم و غصے کی کیفیت تھی جنگ عظیم اول میں. دوسری سائڈ پہ جنگ عظیم اول میں جنہوں نے حصہ لیا تھا جنگ میں وہ عام ورکر کلاس، عام افراد تھے. لیکن جو دوسری جو بورژوا جنہیں کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ جو اپر مڈل کلاس یا امیر طبقہ، یا اس میں اشرافیہ، یا پھر اس میں جو مالدار طبقہ تھا، بالخصوص جو اس میں جو یہودی نژاد افراد تھی وہاں پر رہنے، جن کے ہاتھوں میں کاروبار تھا، سرمایہ تھا، وہ اس جنگ سے لا تعلق رہے. تو یہ بھی ایک اس جو تحریک کو، یعنی فیشسٹ تحریک کو بڑھانے کا ایک ذریعہ بنا. تیسرا جو اس میں دور آتا ہے وہ ہے پھر 1918 سے لے کر 30 تک کا دور، یا 22 تک کا اگر آپ سمجھیں گے. 4 سال کا وہ دور تھا، وہ تھا اٹلی میں کہ جب میسولینی اقتدار میں آیا. ان 4 سالوں میں پھر دو جو متحرک اس میں گروہ تھے وہ باہم دست و گریبان تھے اٹلی میں. ایک جانب سوشلسٹ تھے، چونکہ 1917 میں روس میں انقلاب آ چکا تھا، سوشلزم جو تھا وہ غالب آ چکا تھا، اور کمیونزم اپنی پوری طاقت کے ساتھ دیگر ممالک میں بھی ایکسپورٹ ہو رہا تھا. جو اٹلی، جرمنی، فرانس اور دیگر ممالک میں وہ تمام انڈسٹریلائز پاورز کہ جہاں پر مزدور کی تنخواہیں کم تھی، ان کا خاص ان کی ویلفیئر کا کوئی انتظام نہیں تھا، ان کی ویجز کم تھی، ان کی جو معیار زندگی تھا وہ بہت پست تھا. تو وہ اپنی جو سپیریئر کلاس ہی، مالدار کلاس، یا جن کے پاس جو سرمایہ دار کلاس، اس کے خلاف وہ اٹھ کھڑے ہو چکے تھے. تو یہ ایک سوشلسٹ طبقہ تھا کہ جو اقتدار اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا تھا، اور اسی نہج پر اقتدار کو لے جانا چاہتا تھا، یا اس طرز پر حکومت کو چلانا چاہتا تھا کہ جو اس وقت رشیا میں انقلاب آ چکا تھا. دوسری جانب ایک اور طبقہ تھا جو اس وقت کی سیاسی کلاس، اشرافیہ، جو بے روزگار جو افراد تھے، جو اس میں اپر مڈل کلاس تھی، یا اس میں جو جنگ سے لوٹے ہوئے فوجی تھے، اور نیشنلسٹ تھے، یا رائٹ ونگ. یہ تمام فورسز ایک جانب کھڑی تھیں جو سوشلسٹوں کے اس انقلابی نظریے سے خائف تھیں، اور وہ سمجھتی تھیں اگر یہ اقتدار میں آ گئے تو یہ شاید جو وسائل کی جو تقسیم ہے نہ صرف وہ برابر طور پر تقسیم ہوگی، بلکہ یہ شاید ملک میں عدم استحکام، ابتری اور سول ایک جنگی ماحول کا ایک فضا اسے قائم ہوگی. تو یہ دو متحرک گروہ تھے، نہ صرف یہ اٹلی میں بلکہ جرمنی، فرانس، یورپ کے تمام ممالک میں یہی صورتحال بن چکی تھی 1917 کے رشیا انقلاب کے بعد. تو اس میں پھر میسولینی نے یوں کیا کہ میسولینی نے اس تمام حالات کا جائزہ لینے کے بعد، چونکہ وہ سیاسی طور پر شاطر تھا، تو اس نے تمام قوتوں کو ساتھ ملایا، جو سیاسی شرافیہ تھی اسے بھی یقین دلایا کہ ان کے مال و دولت، ان کے سٹیٹس، ان کے پریولیجز، ہر چیز کا خیال رکھا جائے گا اگر وہ اس کی پشپنائی کریں، اور جو اپنے سیاسی کارکنان کو یہ بات یاد دہانی یہ بات یقین دہانی کروا دیں کہ وہ اگر وہ اپنی تمام جو سیاسی قوت ہے وہ میسولینی کے پلڑے میں ڈال دیں. لیکن اس سے پہلے یعنی 1918 سے لے کر 1922 تک حالات یہ بن چکے تھے کہ ایک جانب سوشلسٹوں کے یعنی جو کمیونسٹ طاقتیں تھیں اٹلی میں، انہوں نے بھی اپنے ایک جو
بینڈز تھے، جو اسکواڈس تھے مار کٹائی والے، وہ بنا چکے تھے. دوسری جانب میسولینی کے جو بلیک شرٹس تھے، یعنی کہ ان کے یونیفارم والے وہ جو کیڈرز تھے، جو اسکواڈس تھے، وہ بھی بن چکے تھے، جو مختلف علاقوں میں جاتے، سوشلسٹوں کے علاقے میں جاتے، مار پیٹ کرتے، قتل و غارت کرتے. تو دونوں جانب اس قسم کی جو ملیشیاز تھی، عسکریت پسند گروہ دونوں سیاسی قوتوں نے بنا لیے تھے. تو جب میسولینی کے اس بڑھتی ہوئی جو ملیشیا تھی، عسکری طاقت کو دیکھتے ہوئے پھر جو دیگر سیاسی طبقات تھے، انہوں نے اپنا وزن میسولینی کے پڑلے میں ڈال دیا، اور میسولینی پھر 1922 میں اس نے روم آن مارچ آن روم، جو ایک مشہور اس میں سیاسی واقعہ ہے، وہ اس نے کیا، اور پھر جا کر روم میں اسے اقتدار ملا 1922 میں. اب اسی ماڈل کو یا اسی جو انداز جو سیاست تھا، اسی جو میسولینی نے اپنایا، اسی کو دیکھتے ہوئے ہٹلر نے جرمنی میں وہی طریقہ کار اس نے نافذ کیا. انہی خطوط پر وہ چلا کہ جس پر میسولینی کو چل کر اقتدار میں ملا تھا. اس نے بھی وہاں پر نیشنلسٹ اور جو رائٹ ونگ کی طاقتیں تھیں، یا جو اس میں جو جنگ سے لوٹے ہوئے فوجی تھے، بے روزگار تھے، غریبی کے مارے ہوئے، بے روزگاری کے مارے ہوئے جو نوجوان نسل تھی، سب کو ساتھ ملایا، اور کمیونسٹوں کے خلاف اس نے بھی ایک محاذ کھڑا کر دیا. اب اگر وہ تھوڑا سا دور چونکہ طویل ہے، 1918 سے لے کر 1933 تک 15 سال کا وہ دور رہا. اس میں مختلف پھر جمہوری حکومتیں بھی آئیں، جس میں افراط زر کا بھی ایک مسئلہ رہا، معاشی جو ابتری کا بھی دور رہا. لیکن اس میں سب سے اہم واقعہ تھا 1929 کا معاشی بحران، جو عالمی معاشی بحران تھا، کہ جس میں ان کی انڈسٹریلائز جو پاور تھی وہ مکمل طور پر 1/3 اس میں بیٹھ چکی تھی، بے روزگاری ہو چکی تھی. تو اس بے روزگاری سے نمٹنے کے لیے پھر اسے ایک معقول بہانہ مل گیا ہٹلر کو، کہ وہ اس بے روزگاری یا معاشی جو ایک ماڈل ہے، نہ صرف اسے تبدیل کرے گا، بلکہ وہ جو کمیونسٹوں کی وجہ سے اس ملک میں جو انڈسٹریل کلاس یا جو اشرافیہ کے اثاثوں کو یا ان کی دولت کو جو ایک خطرہ لاحق ہے، وہ بھی خطرہ بھی ٹال دے گا. تو ہٹلر اس طریقے سے اقتدار میں آیا. اب وہ یہودیوں کے کیوں خلاف تھا، یا یہودیوں کے لیے خاص اس کے دل میں کیا بغض یا عداوت تھی، وہ انشاءاللہ آئندہ نشست میں وہ سارے انشاءاللہ وجوہات کا جائزہ لیں گے. تو ابھی تک جو آج کی پوسٹ میں ہمارا جو مدعا تھا یا جو مقصد ہے، وہ ان 3 ادوار کا جائزہ لینا ہے کہ جنہوں نے فاشسٹ جو تحریکیں تھیں ان کے عروج تک کے لیے انہوں نے ان میں مختلف ان حالات کا جائزہ لینا جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا، اور پھر ان کے نتیجے میں، ان حالات کے نتیجے میں فاشسٹ تحریکیں اقتدار میں آئیں. آج کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ.